بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اشرورہ اس حاکم کی بیوی بچوں تک بہت پہلے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ان کے ذریعے دوسروں کو علاقار بنایا۔ وہاں انٹیلیجنس والے بھی تھے اور آرمی کے جوان بھی سیکیورٹی گارڈز کے طور پر موجود تھے۔ اس نے 2 آرمی افسران کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا۔ وہ دونوں آرمی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف گئے۔ واپسی پر 2 عدد بم ان کے لباس میں چھپے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ آرمی افسران تھے اس لیے میرج ہال میں کسی نے انہیں چیک نہیں کیا۔ اس میرج ہال میں ناچنے گانے اور خوشیاں منانے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سیکیورٹی گارڈز کے ذریعے انہیں موت ملے گی۔ ایک کے بعد دیگرے 2 بم دھماکے ہوئے اور میرج ہال کھنڈر بن گیا۔ بہت کم افراد کو بھاگ کر جان بچانے کا موقع ملا۔ جو بچ گئے تھے وہ بھی بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ وہاں دور دور تک لاشیں ہی لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ لندن شہر میں یہ خبر پھیلی تو جیسے قیامت سے پہلے ہی قیامت آ گئی۔ سبھی دہشت زدہ ہو گئے۔ پریس اور میڈیا والے دستور کے مطابق سوچے سمجھے بغیر مسلمانوں کو الزام دینے لگے کہ ایسی ہلاکت خیز واردات مسلمانوں نے ہی کی ہے۔ معزز اور دوسرے تمام اکابرین اصل مجرم کو سمجھ رہے تھے۔ انہیں اس واردات کی خبر ملی تو وہ سبھی سکتے میں رہ گئے۔ معزز اور امریکی ٹیلی پیتھی جانے والے خیال خانی کے ذریعے یہ معلوم کر رہے تھے کہ UK کے اکابرین کو کس حد تک نقصان پہنچا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ اعلی حاکم مارا گیا ہے جس کے بیٹے کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ میرج ہال میں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے رشتہ داروں نے کہا بیٹے کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے اور یہ تو مقدر کی بات ہوتی ہے، جب تک موت نہ آئے اس وقت تک کوئی نہیں مرتا۔ یہی مشورہ اس اعلی حاکم کو لے ڈوبا۔ اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان بھی فنا ہو گیا۔ دوسرے اکابرین کی بیویاں اور بچے بھی اس شادی میں شریک تھے۔ وہ سب بھی مارے گئے تھے۔ UK کے اکابرین کو اتنا زبردست نقصان پہنچا تھا کہ وہ برسوں ماتم کرتے رہتے تب بھی ان کے صدمات کم نہ ہوتے۔ تمام اکابرین غم اور غصے سے لرز رہے تھے۔ وہ اشرورہ کو غصہ نہیں دکھا سکتے تھے، صرف اپنے صدمات کا اظہار کر سکتے تھے۔ اس سے التجا کر سکتے تھے کہ آئندہ وہ ایسی غیر انسانی واردات نہ کرے، بے گناہوں کو موت کے گھاٹ نہ اتارے۔ وہ اسے بہت کچھ کہنا چاہتے تھے۔ سبھی فون پر اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر یہی جواب مل رہا تھا کہ فون عارضی طور پر بند ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ رابطہ کیا جائے۔ اشرورہ نے جان بوجھ کر فون کو بند کر رکھا تھا۔ وہ رابطہ نہ کر کے ان کو اور زیادہ تڑپانا چاہتا تھا۔ معزز نے خیال خانی کے ذریعے رابطہ کرنا چاہا تب بھی اس نے سانس روک لی۔ معزز بار بار اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا رہا اور ناکام ہوتا رہا۔ سب پر ایسی دہشت طاری تھی کہ کوئی اپنے بنگلے سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ فون کے ذریعے معزز سے رابطہ کیا جا رہا تھا۔ یہی پریشانیاں بیان کی جا رہی تھیں کہ اشرورہ سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اسے بات کرنے کا موقع نہ ملا، اس سے التجا نہ کی گئی تو وہ پھر کوئی دوسرا ناقابل برداشت صدمہ پہنچائے گا۔ اشرورہ فون کو آف کر کے دماغ کے دروازے بند کر کے انہیں اور زیادہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ بابا صاحب کے دائرے میں آرام سے بیٹھا خیال خانی کے ذریعے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ہم سب لطف اندوز ہو رہے تھے جیسے کسی ویڈیو چینل پر دلچسپ پروگرام دیکھ رہے ہوں۔ اگرچہ لندن میں بے گناہ افراد مارے گئے تھے، اس کے لیے ہم سب افسوس کر سکتے تھے اور یہی سوچ سکتے تھے کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں ایک دوسرے کو بھاری جانی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آئندہ بھی پتہ نہیں وہ کس طرح اپنے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے والے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ دونوں فریق آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہیں۔ اشرورہ نے اپنے 22 ماتحتوں کے بدلے انہیں کچھ زیادہ ہی نقصان پہنچا دیا تھا۔ میں تو جیسے شطرنج کی بساط کے سامنے بیٹھا چالیں چل رہا تھا۔ اب اگلی چال کا تقاضا یہ تھا کہ اشرورہ کو کچھ نقصان پہنچے۔ اس مقصد کے لیے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اشرورہ اور اس کے آدمی کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں اعلیٰ حضرت سے پوچھ نہیں سکتا تھا، آمنہ مجھے بتانے والی نہیں تھی اور میری پوتی انوشے نے بھی زبان بند کر رکھی تھی۔ وہ ان معاملات میں جب ضروری سمجھتے تبھی مجھے کوئی اشارہ دیتے۔ بہرحال مجھے اپنے طور پر ہی چال چلنی تھی۔ میں خیال خانی کے ذریعے کائنہ کے پاس پہنچا۔ پتہ چلا کہ وہ جنوبی افریقہ کے ساحلی شہر کیپ ٹاؤن میں ہے اور پوری طرح مطمئن ہے کہ کوئی خیال خانی کرنے والا دشمن اس کا ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکے گا۔ صرف اشرورہ کی طرف سے اندیشہ تھا کہ وہ اپنی غیر معمولی مشین کے ذریعے اسے کہیں بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتی تھی کہ وہ دیکھ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کیونکہ وہ میری بیٹی کی ماں بننے والی ہے، لہٰذا میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ میں نے فون کے ذریعے اسے مخاطب کیا۔ وہ خوش ہو کر بولی، تھینک یو فرحاد، تم نے پہلی بار مجھے خود ہی یاد کیا ہے کہ میرے لیے دل میں اتنی جگہ نکل آئی ہے کہ میں یاد آنے لگی ہوں۔ میں نے محبت سے نہیں بلکہ ضرورت کے تحت رابطہ کیا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک اشرورہ اور تمام اکابرین کے خلاف میرا ساتھ دیتی رہو گی میں بھی تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ میں بھی یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اشرورہ اور اس کے تمام ماتحت کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں ابھی معلوم کرتی ہوں۔
اس نے مجھ سے رابطہ ختم کیا، پھر فون پر ایشورا کے نمبر پنچ کیے۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی کہ فون عارضی طور پر بند ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ رابطہ کیا جائے۔ میں کائنہ کے اندر رہ کر یہ سن رہا تھا۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ایشورا سے رابطہ کرنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ کائنہ نے کئی بار کوشش کی لیکن وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا، پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، پھر کہا وہ بہت ہی پراسرار بن رہا ہے، اس نے فون بند کر دیا ہے، مجھے اپنے اندر آنے سے روک رہا ہے۔ میں نے پوچھا ایسے میں تم کیا کرو گی؟ اپنے پراسرار علوم کے ذریعے معلوم کروں گی کہ وہ اور اس کے ماتحت کہاں ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا کہ تم کیسے معلوم کرو گی، فی الحال یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے 2-4 ماتحتوں کو جہنم میں پہنچا دو۔ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ایسا کرنے کے دوران میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو مجھے فون پر مخاطب کرنا، میں تمہاری مشکل آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے فون کا رابطہ ختم کر دیا۔ وہ فوراً ایک موم بتی جلا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور مطلوبہ افراد کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے منتر پڑھنے لگی۔ میں اس کے دماغ سے چلا آیا، مجھے اس کے پراسرار علوم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو ان سب کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے اپنا کام نکالنا چاہتا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ وہ خوش ہو کر بولی اس بار میں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے، تم ہماری پریت آتما کو نہیں جانتے ہو، وہ زندگی میں 1 یا 2 بار کام آنے کے لیے آتی ہے، پھر لاکھ بلاؤ تو نہیں آتی۔ میں نے ناگواری سے کہا میں نے تمہاری اس پریت آتما کا کمال دیکھا ہے جس نے تمہیں سرخ دھاگا باندھنے کو دیا تھا، اگر میں تمہارے کام نہ آتا تو وہ سرخ دھاگا کبھی ایشورا کے قاتلوں سے تمہیں نہ بچاتا۔ تم مجھے اتنا بتاؤ کیا ایشورا اور اس کے ماتحتوں کا سراغ مل گیا؟ ہاں، ایسے 3 ماتحتوں کا سراغ ملا ہے جو میرے قریب ہی ہیں۔ میں اس وقت کیپ ٹاؤن میں ہوں، اس کے ماتحتوں کے نام رنداوا اور کونداوا ہیں، وہ دونوں اسی شہر میں ہیں۔ اس شہر سے کچھ فاصلے پر چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ایشورا کے ایک ماتحت بیتابا نے رہائش اختیار کی ہے۔ میں نے کہا تم فون پر یہ باتیں کر رہی ہو سکتا ہے اس وقت ایشورا اپنی مشین کی اسکرین پر تمہیں دیکھ رہا ہو، اس طرح اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے خلاف کس طرح سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ بولی ہاں یہ میری مجبوری ہے، میں اسے اسکرین پر دیکھنے سے روک نہیں سکوں گی، وہ ہماری باتیں سن رہا ہوگا، اگر وہ سن رہا ہوگا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو بچا لے گا، ہاں اگر وہ غافل ہے تو فون بند کر دو، کوشش کرو کہ ان تینوں تک پہنچ کر انہیں اپاہج بنا دو، ان کے دماغ سے معلومات حاصل کرو کہ ان کے باقی ساتھی کہاں ہیں۔ میں بھی خیال خوانی کے ذریعے کوشش کر رہا ہوں، اب فون پر بات نہ کرنا۔ میں چاہتا تھا کہ واردات کا نہ کرے اور الزام معجز اور اکابرین پر آئے، ایشورا انہی کے خلاف اقدامات کرتا رہے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ ایشورا ہماری حرکتوں سے بے خبر تھا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، اس نے سوچا کم از کم 6 گھنٹے تک گہری نیند سونا چاہیے، صبح سونیا بابا صاحب کے ادارے سے نکلنے والی ہے، اس سے پہلے مجھے نہا دھو کر فریش ہو جانا چاہیے تاکہ تازہ دم ہو کر اسکرین پر اسے دیکھتے ہوئے اس کے خلاف کچھ کر سکوں گا۔ وہ اپنے دماغ کو ہدایت دے کر سو گیا تھا۔ میں اور کائنہ اپنے اپنے طور پر ان 3 ماتحتوں کو تلاش کرنے لگے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ عورتوں کے رسیاں ہیں، یقیناً ایسی جگہ پائے جائیں گے جہاں حسین عورتیں ہوتی ہیں۔ ان کے متعلق ہمارا یہ خیال غلط تھا۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ بگولا، بیتابا، رنداوا اور کونداوا زنخیں ہیں اور عورتوں سے قطعی دلچسپی نہیں رکھتے ہیں۔ ہم نے کیپ ٹاؤن کے چھوٹے بڑے ہوٹلوں کے سٹاف تک پہنچ کر معلوم کیا کہ آج کل میں کتنے مسافر، سیاح اور بزنس مین ان ہوٹلوں میں آئے ہیں۔ ہم ان سٹاف کے ذریعے ہوٹلوں کے رجسٹر چیک کرتے رہے، جن پر شبہ ہوتا رہا انہیں علاقاروں کے ذریعے دور تک تاڑتے رہے۔ چونکہ وہ عورتوں سے کتراتے تھے لہٰذا ان سے دور رہنے کے لیے ہوٹل میں رہائش اختیار کی تھی۔ میں بھی وقت 2 علاقاروں کے ذریعے انہیں تلاش کر رہا تھا۔ میں نے ایک علاقار کے ذریعے ایسے شخص کو دیکھا جو شراب سے پرہیز کر رہا تھا، سگریٹ بھی نہیں پیتا تھا، اس کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ میں نے فون کے ذریعے کائنہ سے کہا میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اس کے جواب میں کچھ نہ کہنا، اگر ایشورا تمہیں دیکھ رہا ہوگا تو تمہاری باتوں سے ہمارے معاملات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اس نے کہا اوکے، میں کچھ نہیں بولوں گی، ابھی تمہیں سمجھایا ہے کہ میری بات کے جواب میں کچھ نہ کہو اور تم کہہ رہی ہو۔ وہ شرمندہ ہو کر بولی سوری، تم پھر جواباً سوری کہہ رہی ہو، کیا کچھ نہ کچھ کہنا ضروری ہے؟ اس بار وہ چپ رہی۔ میں نے کہا اپنے شہر کے ٹاؤن ہوٹل میں جاؤ، وہاں ڈائننگ ہال میں ایک شخص بیٹھا ہے، اس نے بلو جینز پر سرخ جرسی پہنی ہوئی ہے، وہ شراب نہیں پیتا ہے، تمباکو نوشی سے پرہیز کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی عورت بھی نہیں ہے۔ اپنے پرس میں ایک پستول لے جاؤ، اگر وہ مطلوبہ شخص ہوا تو اسے زخمی کر کے ہم اس کے اندر پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر سکیں گے، بس یہاں سے فوراً نکلو۔ میں پھر اس ہوٹل میں اپنے علاقار کے اندر پہنچ گیا۔ ہم جس شخص کو تاڑ رہے تھے اس کے پاس ایک اور شخص آ کر بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے کھانے کا آرڈر دیا۔
عموماً کھانے سے پہلے ڈرنک لی جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ ایک پیک پینا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں، لیکن ان دونوں نے چکن سوپ منگوایا اور اسے ٹھہر ٹھہر کر پی رہے تھے۔ جب کائنہ وہاں پہنچی تو وہ سوپ پی چکے تھے۔ اب ان کے سامنے کھانے کی ڈشیں رکھی جا رہی تھیں۔ میں کائنہ کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے بلو جینز اور سرخ جرسی والے کو دیکھ لیا تھا۔ سوچ رہی تھی فرحات نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ شخص تنہا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی ہے۔ میں نے کائنہ کی سوچ میں کہا شاید یہ اس کا ساتھی ہے۔ اگر یہ رنداوا ہے تو دوسرا کنداوا ہوگا۔ وہاں پیشہ ور عورتیں کسی گاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے وزٹر لابی میں بیٹھی رہتی تھیں۔ مول تول کرنے کے بعد کسی کے ساتھ بھی چلی جاتی تھیں۔ کائنہ نے وہاں ایک حسین عورت کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے ان اجنبیوں کے پاس لے آئی۔ اس حسینہ نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ان میں سے ایک نے ناگواری سے دیکھ کر کہا سوری، ہم ضروری باتیں کر رہے ہیں، ابھی کسی کی مداخلت پسند نہیں کریں گے۔ اس حسینہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں ذرا دور بیٹھ کر انتظار کروں گی، جب باتیں ختم ہو جائیں گی تو مجھے رات گزارنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو۔ میری ایک بہت خوبصورت سہیلی ہے، وہ بھی تمہاری نائٹ پارٹنر بن سکتی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا ہم کہہ چکے ہیں ہمیں عورتوں سے دلچسپی نہیں ہے، پلیز یہاں سے جاؤ۔ وہ حسینہ ناگواری سے اونھ کہہ کر چلی گئی۔ کائنہ سوچ میں پڑ گئی یہ تو عورتوں کی رسیاں نہیں ہے، کیا یہ سمجھ لوں کہ یہ سیارے سے نہیں آیا ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا نہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنے 22 ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد یہ لوگ محتاط ہو گئے ہوں، اب عارضی طور پر عورتوں سے کترا رہے ہوں۔ وہ قائل ہو کر سوچنے لگی ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ان دونوں کے اندر کسی بھی طرح پہنچ کر یہ حقیقت معلوم کرنی ہوگی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو ہوٹل سے باہر نکل کر لان میں ٹہلنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اپنے کمرے کی طرف واپس آ گئے۔ کائنہ ان کے ساتھ لفٹ کے اندر آ گئی تھی۔ جب وہ 7ویں فلور پر لفٹ سے باہر آئے تو وہ بھی باہر آ گئی۔ ان دونوں کے پیچھے کافی فاصلہ رکھ کر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ انہوں نے کمرے کے سامنے آ کر چابی سے دروازے کو کھولا، پھر اندر جا کر اسے بند کرنا چاہتے تھے۔ ایسے وقت اس نے ایک زور کی لات دروازے پر ماری۔ وہ دونوں لڑکھڑا کر پیچھے ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے اس نے ریوالور نکال کر انہیں نشانے پر رکھ لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک لمحے کی بھی دیر کرے۔ ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اس نے 2 بار ٹریگر دبا کر گولیاں چلائیں، دونوں کو زخمی کیا، پھر تیزی سے کمرے کے اندر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ وہ ان میں سے ایک کے اندر پہنچی، میں دوسرے کے اندر پہنچ گیا۔ پھر پہنچتے ہی معلوم ہو گیا کہ ان میں سے ایک رنداوا تھا اور دوسرا کنداوا۔ ان کے خیالات نے بتایا کہ شرورہ افریقہ کے ساحلی شمالی شہر بنغازی میں ہے۔ اس کے ساتھ اس کا خاص ماتحت بگولا ہے، باقی 2 ماتحت مصر کے شہر قاہرہ میں ہیں۔ میں نے سوال کیا کیا شرورہ سے تمہارا رابطہ رہتا ہے؟ اس نے جواب دیا اس سے برابر رابطہ رہتا ہے، لیکن وہ 3 گھنٹے پہلے یہ کہہ کر سو گیا ہے کہ 6 گھنٹے تک اپنی نیند پوری کرے گا، پھر بیدار ہونے کے بعد ہم سے رابطہ کرے گا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ وہ اپنی غیر معمولی مشین کے سکرین پر ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے رنداوا کی زبان سے کائنہ کو مخاطب کیا، میں فرحات بول رہا ہوں۔ اس وقت وہ اپنی مشین کی سکرین پر تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا اپنا پستول یہاں پھینک کر چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کی نظروں میں آؤ، اسے تم پر کسی طرح کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بولی میں چلی جاؤں گی، لیکن ان دونوں کا کیا ہوگا؟ ان کی فکر نہ کرو، میں یہاں موجود ہوں، ان سے نمٹ لوں گا۔ وہ بولی کنداوا کے خیالات کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھی بیتابا بھی 1 گھنٹے میں یہاں پہنچنے والا ہے، تو پھر تمہیں اس کا انتظار کرنے کے لیے اس کمرے میں رہنا ہوگا۔ تم کنداوا کو باتھ روم میں لے جاؤ اور اسے ختم کر دو۔ اس نے کنداوا کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ زخمی تھا، گھسیٹتا ہوا باتھ روم کے اندر گیا تو کائنہ نے اسے گولی مار دی، پھر باہر آ کر باتھ روم کے دروازے کو بند کر دیا۔ رنداوا میری مرضی کے مطابق فرش پر گھسیٹتا ہوا باتھ روم کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ میں نے اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کیا کہ وہ بیتابا سے کس طرح خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرتا ہے۔ اس کی خیالات نے بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو اپنی آواز اور لب و لہجے سے پہچان کر اپنے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں نے کہا اپنی آواز اور لب و لہجہ سناؤ۔ وہ میری مرضی کے مطابق کچھ بولنے لگا۔ میں نے اس کی آواز اور لب و لہجے کو اختیار کیا، پھر بیتابا کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے اندر پہنچا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے رنداوا؟ میں نے کہا ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ابھی کہاں ہو، یہاں کیوں نہیں پہنچے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا میرے لیے بڑے بے چین ہو، میں یہاں پہنچ چکا ہوں، ہوٹل میں داخل ہو گیا ہوں، تمہارے کمرے کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کہا کمرے کا دروازہ کھلا ہے، دستک دیے بغیر چلے آؤ۔ پھر میں نے رنداوا کے ذریعے کائنہ سے کہا ان کا ساتھی بیتابا دروازہ کھول کر اندر آنے والا ہے، تم دیوار کی آڑ میں چھپی رہو، جیسے ہی وہ اندر آئے 1 لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اسے گولی مار دینا۔ میں نے رنداوا کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا ہوا تھا۔ اگر بیتابا کسی کام کی وجہ سے اس کے اندر آتا تو اس کی دماغی کمزوری کو محسوس نہ کرتا اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہوتا کہ وہ زخمی حالت میں وہاں پڑا ہے۔
तकरीबन 20 मिनट गुजरने के बाद दरवाजे के बाहर दस्तक सुनाई दी। वो दरवाजा खोलकर बोलता हुआ अंदर आ रहा था, खैर रंधावा, कहाँ हो तुम? फिर वो बाथरूम के दरवाजे के पास उसे जख्मी हालत में देखकर एकदम से चौंक गया। इसी लम्हे में कायना ने उसे गोली मार दी। फिर उसने रंधावा का निशाना लेते हुए पूछा, क्या इसे भी खत्म कर दूं? मैंने कहा, उनके सामान में कुछ ऐसे छोटे बड़े आलात हैं जो हमारी दुनिया में पाए नहीं जाते। अगर तुम्हारे पास होंगे तो वो गैर मामूली मशीन उसे तुम्हारे पास पहुंचा देगी। वो स्क्रीन पर तुम्हें देखते ही समझ जाएगा कि उन तीनों की मौत की जिम्मेदार तुम हो, लिहाजा से गोली मारो और यहाँ से कोई चीज उठाए बगैर चुपचाप चली जाओ। उसने रंधावा को भी खत्म कर दिया। तभी मौत हमेशा अपने वक्त पर आती है, लेकिन कोई वक्त से पहले मरना चाहे तो अपनी हरकतों से, अपने अमाल से मौत को दावत दे या उसे ललकारे तो फिर वो वक्त से पहले भी चली आती है। सियारे वालों के मुताल्लिक ये कहा जा सकता है कि वो वक्त से पहले मरने के लिए जमीन पर चले आए थे। ठीक 4 बजे ईश्वरा की आंख खुली। बगोला ने भी जागने का वही वक्त मुकर्रर किया था। वो भी उठकर बैठ गया। अगरचे ईश्वरा उससे दूर एक होटल के कमरे में था, लेकिन ख्याल खानी के जरिए वो अपने आका की खबर रखता था, उसके साथ ही जागता था और उसके साथ ही सोता था। ईश्वरा गुस्ल वगैरह से फारिग होकर मशीन के सामने बैठ गया। पेरिस के वक्त के मुताबिक 1 घंटे बाद फजर की अजान होने वाली थी। उसने मशीन को ऑन किया, फिर उसके जरिए पेरिस के वक्त के मुताबिक इत्मीनान हासिल किया कि वो 1 घंटा पहले बेदार हो चुका है। अब ये 1 घंटा वो अपने मातहतों की खैरियत मालूम करते हुए गुजार सकता था। उसने सबसे पहले अपने दस्ते रास्त बगोला को स्क्रीन पर देखा। उसने कहा, यस बास, मैं जाग रहा हूँ और पूरी तरह खैरियत से हूँ। उसने उन 2 मातहतों को भी स्क्रीन पर देखा जो कायरा में थे। इस वक्त वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे। उनसे कोई जरूरी काम नहीं था। कोई जरूरत होती तो उन्हें जगाता। फिर उसने रंधावा के नंबर पंच किए। दूसरे ही लम्हे में वो दिखाई दिया। उसे देखते ही ईश्वरा पर चंद साथ के लिए सख्ता तारी हो गया। वो एक होटल के कमरे में मुर्दा पड़ा हुआ था। उसके करीब ही बेताबा की लाश दिखाई दे रही थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर स्क्रीन पर उन्हें देख रहा था। किसी शक व शुबे के बगैर ये बात उसके दिमाग में चीख रही थी कि अकाबरीन ने अपने बीवी बच्चों और रिश्तेदारों की हलाकत का इंतकाम लिया है। उसने कुंदावा के नंबर पंच किए तो वो बाथरूम के अंदर दिखाई दिया। ये भी पता चला कि वो तीनों लाशें एक ही कमरे में हैं। रंधावा और कुंदावा ने केप टाउन पहुंचकर उसे इत्तला दी थी कि वो टाउन होटल के एक कमरे में बखैरियत है, और बेताबा ने इत्तला दी थी कि वो केप टाउन से 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में है। ईश्वरा बड़ी हैरानी से सोच रहा था कि दुश्मनों को उनका ठिकाना कैसे मालूम हुआ। वो अपने दस्ते रास्त बगोला को स्क्रीन पर देखते हुए बोला, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। दुश्मनों ने कुंदावा, रंधावा और बेताबा को हलाक कर दिया है। होटल के एक कमरे में उन तीनों की लाशें पड़ी हैं। वो बोला, बॉस, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। हम अपनी गैर मामूली मशीन के जरिए छुपे हुए दुश्मनों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दुनिया वालों के पास ऐसे क्या जराए हैं जिन्हें इस्तेमाल करके वो जनूबी अफ्रीका के साहली शहर में हमारे साथियों तक पहुंच गए थे। ईश्वरा अपना सर से हिलाते हुए बोला, मैं समझ रहा था कि इस मशीन के जरिए हर शख्स को अपना गुलाम बनाकर बड़ी आसानी से यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर लूंगा, लेकिन ये अमली तजर्बा समझा रहा है कि दुनिया वाले तरन वाला नहीं है। मैं नहीं आसानी से निगल नहीं सकूंगा। ए आका, तेरे अलावा हम 28 टेलीपैथी जाने वाले थे, जिनमें से 22 एक रात में मारे गए और दूसरी रात में 3 को हलाक किया गया। इस तरह अब सिर्फ 3 टेलीपैथी जाने वाले तेरी खिदमत के लिए रह गए हैं। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींचने लगा। उसका जी चाह रहा था कि अभी मोजिस से और उन अकाबरीन से इंतकाम लेना शुरू कर दे, लेकिन पेरिस के वक्त के मुताबिक फजर की नमाज में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। उसके बाद सोनिया स्क्रीन पर नजर आने वाली थी। वो अपने अंदर से गुस्से, जोश और जुनून को कम करने लगा। खुद को समझाने लगा कि सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। ये दुश्मन मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे। मैं सोनिया से निपटने के बाद उनके भी होश उड़ा दूंगा। मैंने यूरोप के अकाबरीन में से एक को फोन के जरिए मुखातिब किया और कहा, तुम्हारा मोजिस वाकई एक पहुंचा हुआ पेशवा आजम है, बड़े बुरे सरार उलूम जानता है। इधर ईश्वरा ने लंदन के अकाबरीन को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उसने दूल्हा और दुल्हन के साथ फैमिली के बेशुमार अफराद को ख्वामख्वाह मार डाला, मगर मोजिस ने भी इंतकाम लेने में देर नहीं की। आप जानते हैं उसने क्या किया है? उस अहदेदार ने कहा, हम नहीं जानते कि पेशवा आजम ने इस सिलसिले में क्या किया है। मैंने कहा, उसने बड़ी राजदारी से इंतकाम लिया है। ईश्वरा के 3 टेलीपैथी जाने वाले जनूबी अफ्रीका के साहली शहर केप टाउन में थे। मोजिस और अमरीकी टेलीपैथी जाने वालों ने उन तीनों को हलाक कर दिया है। उस अहदेदार ने कहा, सिर्फ 3 बंदों के मरने से क्या होता है? हम तो चाहते हैं कि सियारे से आने वाले सभी मारे जाएं। मौत तो किसी की भी लाजमी हो गई है। कभी तुम्हारे बंदे मारे जाते हैं और कभी उसके बंदे, मगर ये तो सोचो कि अब 3 बंदों की हलाकत के बाद ईश्वरा किस तरह इंतकाम लेगा। अब शायद तुम लोगों के बीवी बच्चों की बारी है। वो परेशान होकर बोला, ओह गॉड, पेशवा आजम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बात और बिगड़ती चली जाएगी।
میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف کیسی متحدہ تنظیم بنائی ہے، یہ کیسے پیشوا اعظم کو اپنا رہنما بنایا ہے جو تم میں سے کسی کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی مشورہ نہیں لیتا اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے 22 آدمیوں کو ہلاک نہ کرتا تو لندن میں کابرین کے اتنے رشتہ دار بے موت نہ مارے جاتے۔ اس کی ایک غلطی کے بعد اس نے یہ دوسری غلطی کی ہے۔ ایشورا اپنے 3 بندوں کا انتقام کیسے لے گا، اس بارے میں تم سب سر جوڑ کر سوچتے رہو۔ یہ کہ اگر میں نے فون بند کر دیا، اس وقت صبح ہونے والی تھی، میں نے اس اعلیٰ عہدیدار کو نیند سے جگا کر موزس کے خلاف بھڑکایا تھا۔ اب جو نتیجہ سامنے آنے والا تھا وہ بھی قابل دید ہوگا۔ بالآخر پیرس میں فجر کی نماز ہو چکی ہے، لہٰذا اب سونیا کی طرف آنا چاہیے۔ وہ اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے مطابق رات 9 بجے سے تہجد تک سوتی رہی۔ پھر وہ اجرے میں آئی۔ اعلیٰ حضرت عبادت میں مصروف تھے۔ وہ تہجد کی نماز ادا کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد انہوں نے سر گھما کر اسے دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ نے عبادت اور ریاضت کے ذریعے ہمیں شر سے محفوظ رہنے کی راہیں دکھائی ہیں۔ آج سے تم ایسی ہی محفوظ راہوں پر چلو گی۔ میں نے تم پر عمل کیا ہے۔ تمہاری سونگنے کی غیر معمولی حس پوری طرح سے واپس آ چکی ہے۔ تم ہزاروں میل کے فاصلے سے دشمن کی بو سونگ لیا کرو گی۔ اسے اطمینان حاصل ہوا۔ اس نے کہا، میں یہی چاہتی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ ایشورا تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اس سے کبھی تمہارا سامنا نہیں ہوا۔ تم اس کے بدن کی بو کو نہیں پہچانتی ہو۔ میں نے اس کی مخصوص مہک کو تمہاری قوت شامہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے دل میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ میرے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ایک اہم بات یہ ہے کہ تم جب تک پاک صاف رہو گی، سیارے والے تمہیں نہ تو اپنے روبرو اور نہ ہی مشین کے ذریعے دیکھ پائیں گے۔ تم ان کے لیے نادیدہ ہو چکی ہو، لیکن دنیا والوں کو نظر آتی رہو گی۔ پھر انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، یاد رکھو تم روحانیت کے سائے میں محفوظ ہوگی، لہذا ہر حال میں پاکیزگی لازمی ہے۔ وہ ان کی باتوں کو توجہ سے سنتی رہی۔ جب فجر کی اذان ہو گئی، اس نے نماز ادا کی، پھر اعلیٰ حضرت کی دعائیں لے کر ادارے سے باہر آ گئی۔ ایشورا اپنی مشین کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسکرین پر ٹائم لکھا ہوا تھا۔ جب اسے الارم سنائی دیا تو اس نے کی بورڈ کے ذریعے اسکرین پر سونیا کے نمبر پنچ کیے۔ اس کے ساتھ ہی بابا صاحب کے دائرے کا وہ حصہ دکھائی دیا جہاں بڑا سا آئینی گیٹ تھا۔ وہ اس گیٹ کو تکنے لگا، انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئینی گیٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ پھر دروازے کے پیچھے بہت ہی قیمتی کار دکھائی دی۔ وہ کار آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آ کر رک گئی۔ ایشورا نے مشین کو آپریٹ کرتے ہوئے کار ڈرائیو کرنے والی ہستی کو دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان عورت بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ سونیا نہیں تھی۔ اس نے سوچا، کیا یہ سونیا ہے؟ اپنا چہرہ اور شخصیت بدل کر ادارے سے باہر آئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ باہر آ کر کیوں رک گئی ہے؟ تھوڑی دیر بعد کھلے ہوئے دروازے پر میں اسے نظر آیا۔ میں نے سونیا کا ہاتھ محبت سے تھام رکھا تھا، لیکن وہ ایشورا کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے دروازے کے باہر قدم رکھتے وقت ذرا بلند آواز سے بسم اللہ کہا تو اس کی آواز ایشورا کو سنائی دی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، لیکن جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر پتا چلا کہ میں نے سونیا کا ہاتھ تھام رکھا ہے اور اس کے ساتھ ادارے سے باہر نکل کر کار کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے کار کے قریب آ کر سونیا سے پوچھا، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا شکار کس سمت میں ہے؟ وہ چاروں طرف گھوم کر بو سونگنے لگی، پھر ایک جگہ روک کر بولی، وہ جہاں سے جنوبی سمت میں ہے۔ ایشورا اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، اپنی کرسی پر بار بار پہلو بدل رہا تھا، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے مشین کی اسکرین میں گھس جائے گا۔ یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اس کی آواز تو سنائی دے رہی ہے مگر وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے سونیا سے کہا، تم کہہ رہی ہو کہ وہ جنوبی سمت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسلی، اٹلی یا یونان میں ہے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، وہ یہاں سے بھی آگے سمندر کے اس پار افریقہ کے شمالی علاقے میں کہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ایشورا کا منہ حیرانی سے کھل گیا۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ میں اور سونیا اگر اسے شکار کہہ رہے تھے تو وہ شکار واقعی افریقہ کے ایک شمالی شہر بنغازی میں موجود تھا۔ وہ بے چین نظروں سے مجھے اسکرین پر دیکھ رہا تھا کیونکہ صرف میں ہی اسے نظر آ سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، کیا سونیا کے پاس بھی ایسا کوئی آلہ ہے جو دشمنوں کی نشاندہی کرتا ہے؟ اگر اس نے ایسا کوئی آلہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے تو مجھے اس وقت تک دکھائی نہیں دے گا جب تک کہ وہ خود نظر نہیں آئے گی۔ میں نے سونیا سے کہا، میں بھی خیال خوانی کے ذریعے ان علاقوں میں جانے والی کسی فلائٹ میں سیٹ اوکے کراتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم کس ملک میں جانا پسند کرو گی؟ اس نے کہا، مراکش، لیبیا یا مصر میں سے کسی ایک ملک کے لیے سیٹ اوکے کراؤ۔ وہاں جا کر مجھے پتا چل جائے گا کہ وہ کس سمت میں ہے اور مجھے کس طرح اس کی شہرک تک پہنچنا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، دشمن کو مارنے کے لیے اپنے ساتھ ہتھیار لے جاتے ہیں، مگر تم یہ گلاب کا پھول لے جا رہی ہو، میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے پھول لیا تو وہ پھول اس کے ہاتھوں سے نکل کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ تب وہ ایشورا کو اسکرین پر دکھائی دینے لگا۔
سونیا کہہ رہی تھی اعلیٰ حضرت کے حجرے کے پاس گلاب کا ایک پودا ہے، وہاں یہ پھول کھلا تھا، اسے میں ساتھ لے جا رہی ہوں، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے پھول کو سونگتے ہوئے کہا پھول کی عمر کم ہوتی ہے، صبح کو کھلتا ہے اور شام تک مرجھا جاتا ہے۔ اس نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے، صبح کھلنے والے پھول شام کو بھی تازہ رہتے ہیں، آدھی رات کے بعد بھی نہیں مرجھاتے۔ جانتے ہو یہ پھول میں اپنے ساتھ کیوں لے جا رہی ہوں؟ ہاں بتاؤ کیوں لے جا رہی ہو؟ جب تک یہ پھول تازہ رہے گا میرا شکار بھی صحیح سلامت رہے گا، جیسے جیسے یہ مرجھاتا جائے گا ویسے مجھے اس شکار کے قریب پہنچاتا جائے گا، پھر جب یہ مر جائے گا تو اس شکار کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین پر گلاب کے پھول کو دیکھ رہا تھا جو اس وقت میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر میں نے اسے سونیا کے حوالے کیا، جب اس نے پھول کو تھام لیا تو وہ اسکرین سے غائب ہو گیا۔ ایشوریہ کا سر چکرا رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس پھول کے مرجھانے تک وہی ہوگا جیسا سونیا کہہ رہی ہے؟ وہ مجھے اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کہا اب تم جاؤ، میں خیال خوانی کے ذریعے تم سے رابطہ رکھوں گا۔ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا، کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا۔ ایشوریہ نے کار ڈرائیو کرنے والی اس جوان عورت کو اپنی مشین میں فکس کیا تاکہ اس کے ذریعے سونیا پر نظر رکھے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے اور کہ وہ واقعی افریقہ کے کسی شمالی ملک میں پہنچنے والی ہے۔ وہ فی الحال معزز اور اکابرین سے انتقام لینا بھول گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا ایک عورت مقابلے پر آئے گی تو اسے بآسانی نمٹ لیا جائے گا، لیکن جس انداز میں وہ بابا صاحب کے دائرے سے باہر نکلی تھی اور جس اعتماد سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے قریب پہنچنے والی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوہے کا چنا ہے۔ اسے چبانے کے خیال سے ہی دانت ٹوٹتے دکھائی دے رہے تھے۔ کار تیز رفتاری سے جا رہی تھی، اس کی پچھلی سیٹ خالی نظر آ رہی تھی، لیکن اسے سونیا کی آواز سنائی دی۔ اس نے کار ڈرائیو کرنے والی جوان عورت کو مخاطب کیا، خالدہ، ابھی فرات نے خیال خوانی کے ذریعے کہا ہے کہ اس نے 3 مختلف فلائٹس میں میرے لیے سیٹ ریزرو کرائی ہے۔ ایک فلائٹ مراکش کے شہر رباط جائے گی، دوسری لیبیا کے شہر بنغازی اور تیسری مصر کے شہر قاہرہ جانے والی ہے۔ تم مجھے مشورہ دو کہ پہلے کہاں جانا چاہیے۔ وہ سونیا کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا کہ وہ بنغازی بھی آ سکتی ہے۔ وہ اس کی تمام مصروفیات کو اسکرین پر دیکھنے کے بعد خود ہی اس شہر کو چھوڑنے والا تھا۔ خالدہ نے کہا میڈم میں بھلا کیا مشورہ دے سکتی ہوں، آپ بہتر سمجھتی ہیں، مجھ سے مشورہ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بات نہیں، غلط مشورہ دو گی تب بھی میں اس پر عمل کروں گی، جہاں کہو گی اسی طرف جاؤں گی۔ ایشوریہ اسی لمحے خالدہ کے اندر پہنچ گیا، اس کی سوچ اور لہجے میں بولا میڈم کو قاہرہ جانا چاہیے۔ خالدہ نے اپنی سوچ میں کہا ہاں قاہرہ کے لیے سیٹ ہو چکی ہے لیکن وہ خاصا دور ہے، میڈم خواہ مخواہ لمبے سفر سے تھک جائیں گی، انہیں تو بنغازی جانا چاہیے۔ وہ فوراً ہی بولا بنغازی نہیں، مراکش کے شہر رباط جانا چاہیے، ان کا دشمن وہیں کہیں ہوگا۔ خالدہ کی سوچ نے کہا رباط بھی خاصا دور ہے، بنغازی قریب ہے۔ ایشوریہ نے اس کی سوچ میں کہا مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میڈم مجھ سے مشورہ لے رہی ہیں، اس لیے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ وہ بنغازی جا کر خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کریں گی، انہیں قاہرہ یا رباط جانا چاہیے۔ کار کی پچھلی سیٹ سے سونیا کی آواز سنائی دی۔ اس نے خالدہ سے پوچھا تم خاموش کیوں ہو، مجھے کوئی مشورہ کیوں نہیں دے رہی ہو؟ خالدہ نے کہا میڈم آپ کی پلاننگ کامیاب رہی ہے، ایشوریہ ہماری باتیں سن رہا تھا، ابھی میرے اندر موجود ہے اور چاہتا ہے کہ میں آپ کو بنغازی جانے کا مشورہ نہ دوں۔ خالدہ نے یہ کہتے ہی سانس روکی، وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر جھنجھلا گیا۔ اکثر لوگ پڑھا ہوا سبق بھول جاتے ہیں۔ اس نے سونیا کی پوری ہسٹری پڑھی تھی، جگہ جگہ یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کس قدر مکار ہے، شاید وہ یہ بات بھول گیا تھا۔ اب ذاتی تجربے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس مکار عورت نے خود اس کی زبان سے گلوایا ہے کہ وہ بنغازی میں موجود ہے۔ وہ پھر خالدہ کے اندر پہنچنا چاہتا تھا مگر اس نے سانس روک لی، اپنے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے جھنجھلا کر مشین کا مائک آن کرتے ہوئے کہا تم خود کو سمجھتی کیا ہو، میرے آگے تمہاری مکاری دھری کی تری رہ جائے گی، تم یہاں تک کبھی پہنچ نہیں پاؤ گی، ابھی جہاں ہو وہیں تمہیں موت آ سکتی ہے، اپنی خیریت چاہتی ہو تو بابا صاحب کے دائرے میں واپس چلی جاؤ۔ خالدہ نے کہا میڈم مجھے کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ سونیا نے کہا کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ کوئی کتا بھونک رہا ہے؟ جی ہاں، پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب زبان سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھونکنے جیسی لگتی ہے۔ میں یہ کھڑکی کھول رہی ہوں، آواز باہر نکل جایا کرے گی۔ ایشوریہ نے اسکرین پر دیکھا، پچھلی سیٹ کی کھڑکی کا شیشہ نیچے اتر رہا تھا، ادھر کی کھڑکی کھل گئی تھی۔ وہ غصے سے بولا مجھے کتا کہہ رہی ہو تو یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ کتا کس طرح کاٹنے والا ہے، سام کے کانٹے کی طرح میرے کانٹے کا بھی کوئی منتر نہیں ہے، اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی جہنم پہنچ جاؤ گی۔ پچھلی سیٹ سے سونیا کی آواز سنائی دی، تھینکس گاڈ اب کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ کیوں خالدہ، کیا تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟
بالکل نہیں، بیچارہ بھونکتے بھونکتے کھڑکی سے باہر نکل گیا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، جھوٹ بول رہی ہو، مکاری دکھا رہی ہو، میری آواز سنائی دے رہی ہے، میری یہ مشین کہہ رہی ہے کہ آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ خالدہ نے اپنی طرف کی کھڑکی کھولتے ہوئے کہا، میڈم ایک مکھی کی بنبناہٹ سی سنائی دے رہی تھی، اس لیے میں نے ادھر کی کھڑکی بھی کھول دی ہے۔ سونیا نے کہا، اسے نہ تپاؤ، وہ اپنی مشین سے سر پھوڑ لے گا۔ وہ سختی سے ہونٹوں کو بھینچ کر اسکرین پر خالدہ کو دیکھ رہا تھا، جس کو دیکھنے کی حسرت تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی سونیا کی مکاری ہے، وہ مجھے غصہ دلا رہی ہے، بھڑکا رہی ہے، کسی اور پہلو سے سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں دے رہی ہے۔